28واں سپارہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے، فلما جاءہم بالبینات، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، قالوا، بولے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کثیر احادیث اور روایات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا ہے کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد
اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے نائب ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا۔ نمبر 5، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔